محمد سلیم بھائی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب آپ میری خیریت آواز سے آ ہیں رہی ہے آپ انشاءاللہ، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت مہربانی۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ شیخ صاحب میں انڈیا سے بول رہا ہوں، راجستھان سے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کچھ سوالات ہیں میرے، اگر تھوڑا وقت ملے تو۔ جی سر بولیں۔ سب سے پہلے تو بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ کا ذہن بھی گرم ہو گیا ہوگا، بہت ساری باتیں پلس مائنس میں چلتی رہتی ہیں، تو امید یہ کروں گا آپ سے کہ میری بات کو آپ سمجھیں گے کہ پہلی بار فرسٹ ٹائم میری آپ سے بات ہو رہی ہے، تو آپ میری بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان شاء جی اللہ سر تعالیٰ اس کے بعد آپ میری بات کا سنیں جواب گے، دیجیے گا۔ سنیں گے انشاءاللہ، بسم اللہ۔ شکریہ 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 آپ کا، شکریہ جناب۔ بات یہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں اکثر لوگ جو ہے نا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس ٹائپ کے لوگ ہیں سارے، اور سب ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، سب ایک دوسرے کو مشرک بولتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے نہیں۔ بہرحال میں بھی انہی راستوں سے گزرا ہوا ہوں، پہلے بریلویت میں رہا، پھر کچھ وقت کے لیے دیوبندیت میں، پھر اہل حدیث میں گیا تھا۔ ابھی کچھ وقت سے کچھ چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھی جن کا جواب مجھے نہیں مل رہا۔ قرآن پڑھتا ہوں الحمدللہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ بس میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں جو بکس پڑھ رہا ہوں، ابھی سنی کتاب پڑھ رہا ہوں، جیسے بخاری، مسلم، سیاستہ، تفسیر ابن کثیر اور ساری، تو ان میں ایسی بھی روایات ہے کہ جیسے جس میں راوی شیطان ہے، جن میں راوی شیطان ہے، کہ بھئی شیطان سے کوئی بات آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں شیطان نے یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی، اللہ نبی فرمایا ٹھیک ہے تم، وہ بات صحیح ہے، اللہ نبی کی مہر لگی۔ تو مجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جس چیز پر لگ جائے وہ چیز ٹھیک ہے، وہ لے لو، چاہے کوئی بھی دے۔ اس نیت سے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی میں کتنا اختلاف ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے شیخ صاحب کہ سنی بکس میں بھی اور شیعہ کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پورا نہیں ہے۔ جیسے میں نے ایک روایت دیکھی تھی ابن ماجہ میں 1944 ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اس کی دو معائشہ سے روایت ہیں کہ رجم اور بڑی عمر کے لڑکے کو دودھ پلانے والی آیت بکری کھا گئی تھی وہ آیت۔ تو وہ اس طرح سے شیعہ کتب میں بھی میں نے سنا ہے کہ بہت ساری روایت ایسی ہیں جن سے قرآن جو ہے ناقص ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی محافظ کرنے والے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو شیخ صاحب ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کرے اور پھر اس میں نقص نکل جائے؟ یا پھر یہ بات آپ مجھے سمجھائیے گا۔ اس سوال کو اور مکمل کرتا ہوں میں۔ آخری دور میں امام مہدی آئیں گے، وہ سب کا عقیدہ ہے، شیعوں کا بھی، سنیوں کا بھی، آپ کا بھی، ہمارا بھی، سب کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے۔ تو جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہی کٹ چکی ہے، وہی دنیا میں نہیں آئے گی، تو وہ امام جو ہوں گے وہ مہدی کیسے ہوں گے؟ انہیں ہدایت کیسے ملے اس قرآن کے ساتھ جو کہ دونوں کتابوں کے بقول؟ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ میں کہہ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے، دوبارہ کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آخری دور میں جو امام مہدی آئیں گے، جب کہ وحی کا سلسلہ کٹ جائے گا، کٹ گیا مطلب وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور کوئی نبی بھی نہیں ہے اور کوئی وصی بھی نہیں ہے اس کو وصیت کری ہوئی ہو، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہدایت مل سکے، تو وہ جو امام مہدی ہوں گے، کتب میں لکھا ہوا ہے ہماری کہ ان کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ اس چیز کی بنا پر ملے گی؟ بھئی یہ قرآن تو دونوں فرقے مانتے ہیں کہ ناقص ہے، کیا وہ کوئی ایسا قرآن اس زمین پر موجود ہے کہ جو مکمل ہے پورا؟ اچھا ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں گا میں کہ جو قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ قرآن مجید اس کی جو ترتیب ہے وہ تنزیل من اللہ نہیں ہے، یہ تو طے بات ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی شکل میں نہیں ہے جس شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں دیا تھا، بلکہ یہ بعد میں ترتیب دی گئی ہے اس کو، اور اس میں آگے پیچھے صورتیں ایڈ کی گئی ہیں، آیتیں اونچے نیچے کی گئی۔ تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ صرف میرا سوال ہے، دیکھیے میرا قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا قرآن کا الف سے یا تک پورا ایمان ہے، جیسا ہے میں اس کو تنزیل من اللہ مانتا ہوں، اللہ کی طرف سے مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، شک مجھے 1% بھی نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ رسول اللہ کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان یہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیونکہ میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں یہاں پر، میں ہندوؤں کے بیچ میں بھی رہتا ہوں اور دوسرے لوگ، سوال یہ کہ یہ جو قرآن جو اکٹھا ہوا ہے، یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے یہ جو ہمارے پاس قرآن اکٹھا ہوا وہ یہ صحیح ترتیب میں ہوا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ آپ کو ایسے اکٹھا کرنا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ کہ بھائی مطلب کس نے کہا کہ قرآن ایسے کیسے اکٹھا کرنا ہے جیسا اکٹھا ہو رکھا ہے ہمارے پاس، جیسے الحمد سے اسٹارٹ ہو کر کے سورہ ناس پہ ختم ہو رہا ہے؟ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کیا؟ اور کیا یہ قرآن لے کر کے امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کو سکون دلائیں گے کیا؟ ساری پریشانیاں ختم کریں گے کیا؟ یہ میرا سوال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی قرآن کے متعلق آپ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو یہ اگر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یہ کوئی ثابت بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ان ذکر کو نازل کیا، ذکر سے اس میں اگر آپ دیکھیں مفسرین، اب یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے اور میں نے بہت جواب دیا، غیر شیعہ مفسرین کے کتب میں دیکھیں تو اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، وہ اس سے نبوت بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مفسرین نے خود کہا کہ ہم نے نبوت نازل کی، ہم نبوت کی ہم حفاظت کریں گے، تو پھر اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یا بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذکر سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن لہو جو ہے قرآن کی طرف نہیں پلٹتا،
لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے. ٹھیک ہے نا، لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس طرح خود جماعت مخالفین یعنی اہل سنت مفسرین کے ہاں یہ آیت کوئی مسلم نہیں ہے اس کے تفسیر میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے حفاظت کرنی ہے. یہ کوئی مسلم بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ اس آیہ میں اختلاف ہے، تو یہ متشابہ ایک حدیث آیہ بن جائے گا، یعنی تصریح نہیں ہے اس بات پر. اور پھر اگر ہم کہہ بھی دیں کہ اللہ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا حصہ لیں گے، تو یہ دیکھیں یہ خود بخاری اور مسلم میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ جب یمامہ میں لوگ قتل ہو گئے تو عمر گئے تھے ابو بکر صاحب کے پاس کہ قرآن جمع کرو واللہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا. یا عائشہ نے کہا کہ بھئی قرآن کو بکری کھا گئی، اس میں سے آیتیں تھیں وہ بکری کھا گئی. یا عائشہ نے بہت ساری جگہوں پہ اس میں مثلا مصاحف ابن ابی داؤد میں کہ فلان آیہ میں غلطی ہے، فلان آیہ میں غلطی ہے، فلان آیہ میں غلطی ہے. عبداللہ ابن عباس کی احادیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کی احادیث ہیں، اور عمر بن الخطاب کی احادیث زیادہ ہیں. یا حروف سبعہ کہاں ہیں قرآن مجید کے، وہ سب غائب ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ صحابہ کبھی انہوں نے نہیں کہا، کسی صحابی کا یہ قول نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. یہ تفسیر بعد میں رائج کرا دی گئی ہے اور لوگوں میں مقبول کرا دی گئی ہے کہ آیہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ بہت بعد میں یہ تفکر پیدا ہوا، یعنی صحابہ کے زمانے میں یہ فکر تھا ہی نہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ عمر نے جب ابو بکر سے کہا قرآن جمع کرو واللہ قرآن ضائع ہو جائے گا، ابو بکر صاحب نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن وہ کہہ دیں کہ بھئی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں قرآن سے کچھ ضائع ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک نئی تفسیر ہے جو پیدا ہوئی. اگر ہم مان بھی لیں نا کہ یہ اس طرح کی کوئی آیا تو یہ شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل صحیح نکلتا ہے. شیعہ عقیدے کے میں یہ کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس کوئی یہ بات نہیں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. ذکر سے مراد یہاں پہ کچھ اور ہے، لیکن ہم مان بھی لیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. تو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ رسول جیسا ایک فرد دنیا میں ہوتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، ان کے سینے میں وہی علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اور انہوں نے قرآن اسی طرح جمع کیا، بغیر اضافہ بغیر کمی. جس طرح اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا حرف بحر، امت نے نہیں مانی ہے، وہ الگ بات ہے. تو یہ شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل صحیح ہے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ وہ قرآن جو امیر المومنین علیہ السلام نے جو جمع کیا تھا، وہ قرآن کیا ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود. وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے. اب آپ سوال آپ کے پاس آتے ہیں نا، اس دوسرا سوال آپ نے کیا کہ امام عصر علیہ السلام جب آئیں گے جو وحی نہیں ہے تو وہ کیسے لوگوں کو ہدایت دیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دین کامل بھیجا تھا اللہ نے. جو لوگوں نے سیکھا ہے وہ انہوں نے اپنی ظرف کے مطابق سیکھا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ نبی کا علم اور صحابہ کا علم ایک جیسا نہیں ہے. آپ سن رہے نا بات کو؟ جو علم جو معرفت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جو نور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ صحابہ کا ان کا قیاس ہی نہیں ہے. جو دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا وہ بالکل کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کمی کاستی نہیں، قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک کسی دوسرے شریعت کی ضرورت نہیں. لیکن جو صحابہ نے سیکھا، ہر صحابی نے اپنے ظرف کے مطابق سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے سب باتیں نہیں سیکھی. اور جو پھر صحابہ نے صحابہ سے جو منقول ہے ہمارے پاس، وہ جو صحابہ سب کچھ دیکھا انہوں نے نقل نہیں کیا. دیکھیں نا، صحابہ نے مثلا ابو بکر صاحب ہیں، وہ اتنے عرصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، یا عمر صاحب ہیں، یا عثمان ہیں، یا عائشہ ہیں، 20 سال 15 سال جتنا بھی ہے، اس میں تو انسان بہت سارے مطالب کو دیکھتا ہے، افعال میں، اقوال میں. صحیح ہے نا. وہ سب باتیں انہوں نے نقل تو نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور دوسرے صحابہ کا بھی یہی ہے، دوسرے صحابہ کا بھی یہی ہے اس طرح. اور صحابہ کا بالکل کمی ہے پروگرام. اس لیے یہ چیز پوچھ رہا تھا میں آپ سے، کیونکہ جیسا کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو مسلمان کسی بھی خطے میں سکون سے ہیں، اور ایون غیر مسلم بھی نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے، جیسے سورہ نور میں بھی بشارت دی ہے. آپ سن لیں، آپ میری بات سن لیں پلیز، پھر اگلا سوال کر لینا آپ. دیکھیں صحابہ نے عرض یہ ہے کہ صحابہ نے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا. پہلی بات یہ ہے. اور جو انہوں نے سیکھا وہ سب انہوں نے دوسروں کو منتقل نہیں کیا. انہوں نے جو بھی حدیث سنی سب کے سب کو انہوں نے نقل نہیں کیا. عرض یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ 20 سال 15 سال یا 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے خطبے دیے، بہت سارے کام کیے، افعال اقوال سب نقل نہیں ہوا، یہ واضح بات ہے. اور پھر صحابہ کی سیرہ میں جائیں، صحابہ کی سیرہ میں ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا. وہ انہوں نے ایسا پروگرام بنایا تھا کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ ہم سب نقل کریں. وہ ضرورت اگر پیش آئی تو انہوں نے نقل کی تو نقل کی، وإلا بلا ایسے ہی کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ایسا کوئی کانفرنس ہو. ٹھیک ہے نا. کوئی سیمینار رکھ دیں کہ یہاں پہ حدیث نقل ہو رہے ہیں تاکہ لوگ حدیث سیکھیں، تاکہ حدیث ضائع نہ ہو. اس طرح کوئی نہیں تھا. کانورسیشن ہوئی ہے بھائی، انہوں نے کوئی یاد آیا کہ بھائی ہم حج پہ گئے تھے ایسا ہوا، ہم فلان غزوے میں گئے تھے ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹکڑے اسنپٹس یہاں پہ نقل ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات. بات یہ ہے کہ پھر تابعین کا باری آتی ہے.
تابعین نے بھی اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی انہوں نے صحابہ سے سنا وہ سب کے سب انہوں نے نقل کیا، اس میں سے کچھ ضائع نہیں ہوا. سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ یا وہ جو انہوں نے نقل کیا اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی. تابعین کو تو لازمی بات ہے، تابعین کی جرح ہوتی ہے. صحابہ کو عادل مانتے ہیں نا، تابعین کو تو عادل نہیں مانتے. تو عرض یہ ہے کہ اب یہ جاتا ہے بخاری مسلم کے دور تک جاتا ہے تو پوری سنت منتقل نہیں ہوئی ہے. سن رہے ہیں نا؟ حالانکہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اور سنت دونوں کامل ہے، اور جو مسلمانوں کو پہنچا وہ ناقص ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیسے کامل کریں گے؟ کیسے؟ ان کے وحی بھی نہیں ہے. تو وہ لازمی بات ہے. تو شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کتابوں سے وہ علم لیتے ہیں، جو بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، یا کتاب کافی کلینی میں، امام اللہ الفقی میں لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم منتقل کیا تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اور انہوں نے منتقل کیا امام حسن علیہ السلام کو، انہوں نے منتقل کیا امام حسین علیہ السلام کو، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو. اور یہ ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ مسلمانوں کی کتابوں سے نہیں ہے، یہ مسند احمد سے نہیں ہے، یا کتاب کافی کلینی سے نہیں ہے. ان کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو کتابیں لکھائیں، کتابیں لکھوا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. ہمارے ہاں اس کے بڑے ابواب ہیں. مثلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا اس کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو لکھاتے تھے، اور اس کی تفسیر بھی لکھاتے تھے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ لکھتے تھے، تفسیر، معنی، شان نزول، سب. اور یہ علم کا بہت بڑا وسیع باب اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا اور ہے. یہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ان کے میراث ہے. اچھا، اس کے علاوہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاصول من الکافی، یہاں پہ ایک پورا باب ہے، باب الصحیفہ و ذکر الجامع. الاصول من الکافی جلد نمبر 1 جزء اول، یہاں پہ ذکر الصحیفہ والجعفر والجامع و مصحف فاطمہ علیہ السلام. یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام دین، نماز کے جزئی احکام جو کبھی پیش بھی نہیں آتے وہ بھی بتا دیے. کس کو؟ سب کو نہیں، علی علیہ السلام کو. انہوں نے اسلام کے سب قوانین، یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے جسم پہ ایسے خراش ڈال دیں اس کا جرمانہ کیا وہ بھی بتا دی. اور یہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ سب ہمارے پاس ہے، یہ سب ہمارے پاس ہے، اور یہ میراث امامت ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یعنی جو بھی علم اللہ نے جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے دی ہے وہ سب کے سب کامل ہے، کبھی اس میں کسی ایک حرف بھی کمی نہیں آئی. بلکہ اس سے میں آپ کو بڑھ کے بتاؤں، اس کتاب کافی میں ایک باب ہے کہ جو اللہ نے علوم باقیہ انبیاء پہ نازل کی وہ بھی دنیا سے ضائع نہیں ہوئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہ جو وحی آیا، ان کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی بھیجا، شریعت بھیجا، احکام بھیجے، موعظے ہیں، حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. شریعت جو ہے ان کی تو نسخ ہو چکی ہے، لیکن بہت ساری باتیں حقائق ہیں جو نسخ نہیں، وہ نسخ ہوتی نہیں. جو عقیدے کی باتیں ہیں، جو مواعظ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، باقی سب انبیاء پہ جتنے شرائع نازل ہوئے وہ سب کے سب وہ موجود ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوئی. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ جاہل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا وحی نازل ہوا. سب کو وہ موسیٰ سے بہتر جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بہتر جانتے تھے، داؤد علیہ السلام سے زبور کو وہ بہتر جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحف کو اچھی طرح پورا پیغمبر کو پتہ تھا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سب انبیاء کے وہ وسیع اور وارث ہیں، ان سب کا علم اور ان کے معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ پورے اس کا اہل بیت علیہ السلام بہت سارے احادیث میں بتا دیے، ٹھیک ہے نا. اور وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے ان سب کو منتقل کیا اپنے وسیع، اپنے وارث کو. تو یہ دیکھیں مسلمانوں کے پاس جو دین ہے وہ ہر لحاظ سے ناقص ہے. وہ دین وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ان کے پاس جو علم تھا وہ ان کے سینے میں وہ بے انتہا وسیع، وہ اللہ جانتا. مسلمانوں کے پاس تو یہی ہے، بخاری مسلم یہ جو لکھا اس میں کچھ صحیح ہے کچھ ضعیف ہے، جو بھی اس میں اختلاف کرتے رہتے نا، یہی حدیث ہے. یہ نہیں، یہ وہ کل وہ نہیں ہے، وہ اس کا قطرہ بھی نہیں ہے، قطرہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، آخری جملہ، امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں ڈائریکٹ، نہ کہ کتابوں کے تھرو. جی سر بولیں. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو میں نے سمجھا ہے، اور ابھی میرے بہت سارے سوالات ہیں، مجھے پتا ہے ابھی نہیں کر پاؤں گا، میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی نشست میں کروں گا. ابھی بس ایک آخری سوال میری طرف سے یہ ہے. جی سر پوچھیں. کہ آپ کا، شیعوں کا اور ہمارا سنیوں کا سب کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین. اب اس کے اندر خاص طور سے آپ زور دیتے ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے گیا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. اور ہم لوگ اس چیز کو بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنتی، اور ساتھ میں خلفاء راشدین کی سنت کا بھی ہم کہتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین. اب دونوں چیز موجود ہے، بقول آپ کے امام بھی موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے. تو پھر یہ امت گمراہ کیسے ہو گئی؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم گمراہ کبھی نہیں ہوگے، اس کو تھامو گے، تو پھر یہ امت گمراہ، آج تک وہ گمراہی ختم کیسے نہیں ہوئی؟ آج تک کی امت گمراہی
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آج تک اس اتنے سالوں میں تقریباً 1400-1300 سالوں میں تقریباً آج تک کیا کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہوا جس نے اہل بیت کو اور قرآن کو تھاما اور وہ کامیاب ہوا؟ یا آج کے دور میں کیا اس دنیا میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، کہیں پر بھی کامیابی نہیں ہے؟ اس قرآن کے اندر کیا اتنی برکت نہیں ہے یا اہل بیت میں اتنی برکت نہیں ہے کہ کوئی گروپ ایسا ہو جو کامیاب ہو اور اس کی کامیابی کی برکت سے جو ہے مسلمانوں کی غم اور دکھ تکلیف دور ہو جائے؟ تو کامیابی کا مطلب یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تضلوا، میرے بات گمراہ نہ ہو جاؤ گے نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم مثلا تمہیں پیسے بہت تم قرآن اور عزت کی اتباع کرو گے، پیسے بہت ملیں گے، پھر اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی کہ انسان دین ہی نہیں سمجھ رہا. ہاں بالکل بالکل. اب سن لیں جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو جو بھی قرآن اور عترت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، مرد ہو زن ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، عرب عجم ہو، وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وعدہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہے. آج بھی دنیا میں ہیں بہت سارے ہیں جو قرآن اور عترت کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو قرآن اور عترت کی اتباع کرتا ہے وہ بالکل گمراہ نہیں ہے، وہ حق پر ہے. وہ قلیل ہیں، زیادہ نہیں ہے، وہ طریق نجات پر ہیں بلا شک بلا ریب، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹ نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہے، اور یہ فریقین کا اس حدیث شریف پہ اجماع ہے. اور اس کے علاوہ بھی اسی حدیث کے مفاد میں بہت سارے مواد موجود ہیں، بہت ساری اسی بات کی تائید. تو یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی رہے ہیں، لیکن سب نہیں ہے. بالکل سب مسلمانوں نے یہ اس حدیث کو نہیں مانا. اکثریت مسلمانوں نے اس حدیث کو ٹکرا دیا، نظر انداز کیا. صحیح اسانید کے ساتھ ابھی آج بھی مخالفین کے کتب میں موجود ہیں، لیکن مخالفین اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے. ان کے بڑے بڑے علماء سب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے پاس سے ایسے ہی خاموش گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حدیث کے اتباع نہیں کرتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو جاؤ، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرو. لازمی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ دین لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ گمراہ ہو گئے. جی گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے شرط پہ عمل نہیں کیا نا. شرط یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع. میں شیخ صاحب یہ عرض کر رہا تھا میں یہ کہ جس طرح سے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نور میں کہ میں خلافت دوں گا زمین کی اگر تم نیک اعمال کرو گے، ایمان والے رہو گے، تو زمین کا اقتدار دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو وہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ خلافت جو اللہ بتا رہا ہے قرآن میں وہ تو کہیں پر قائم نہیں ہو رہی. اللہ نے یہ وعدہ نہیں دیا کہ اگر تم قرآن اور سنت پہ عمل کرو یا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرو گے تو تمہیں زمین کی حکومت ملے گی نا. یہ تو وعدہ ہے ہی نہیں. اگر وعدہ ہوتا تو پھر آپ سوال بن جاتا کہ اللہ نے تو یہ وعدہ دیا کہ تم اگر قرآن اور سنت پہ عمل کرو گے یا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تمہیں زمین پہ حکومت ملے گی. یہ تو کبھی وعدہ اللہ نے کیا نہیں ہے نا. تو پھر یہ مطالبہ کرنا کہ وہ حکومت پھر کیوں نہیں ملی یہ بجا ہے نا. یہ تو کوئی نہ آیا ہے نہ روایت. بس میری آخری بات، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ آپ کا. میں اور سنتا ہوں آپ کو، اور سنوں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے بہت ساری چیزیں کلیئر کرنی ہے. بس ایک چیز میں ایسا کیا کام کروں، دیکھو میں سنیوں کو بھی سنتا ہوں، آپ کو بھی سننا سٹارٹ کیا ہے. میں ایسا کیا کام کروں کہ یا میں ایسی کون سی بک پڑھوں جس سے مجھے یہ سارے معاملے کلیئر ہو جائیں؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم آپ کی مطالعہ کتنا ہے، ہر شخص کا مطالعہ مختلف ہوتا ہے. وہ ہم مثلا اگر آپ کتابیں جو ہیں بعض مفصل ہیں بعض مختصر ہیں. مفصل کتابوں میں جو اچھی کتاب ہے، مثلا کتاب الغدیر ایک اچھی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب مفصل کتابوں میں بحار الانوار مختلف ابواب میں ایک بہترین لاجواب بے مثل مفصل کتاب. مختصر کتابوں میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی حق الیقین اور مقدس اردبیلی کے حدیقۃ الشیعہ، یہ مختصر کتابوں میں اچھی کتاب. اس سے بھی زیادہ مختصر سادہ چاہیے پھر میں ہدایت پا گیا، تیجانی صاحب کی کتاب ہے پھر میں ہدایت، یہ بھی اچھی کتاب ہے. تو کتابیں بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ آپ ان کتابوں کا جو میں نے نام لیا ان کو پڑھیں، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. اوکے جناب، ساڈے کول عبد الصمد بھائی ہیں.